الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین وقال تعالی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وقال تعالی وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هي ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ محترم سامعین کرام، 3 مقامات سے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی گئی ہے۔ ہمارے لیے جو ہے ان مطالب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اہم بات عرض کروں، وہ یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ، اللہ کا بہت بڑا احسان، ہم پر جو فرائض ہے، ہم پر جو ڈیوٹی ہے، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم کو یہاں ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے اور ایک مقصد کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے۔ لیکن یہ جو میں آپ کے سامنے آیتیں مختلف مقامات سے سنایا ہوں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اولاد یعقوب، بنی اسرائیل، جن کو نعمت دین عطا فرمایا گیا، اس کے بعد پے در پے انبیاء کرام مسلسل انتظام ہوا، الہی و نبوی تعلیم اصلی شکل میں رکھنے کے باوجود وہ لوگ کیا کرے؟ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرے، یعنی اپنے مقصد زندگی کو، مقصد حیات کو بدل ڈالا۔ کیا تھا مقصد حیات؟ کہ خود بچتے ہوئے اللہ کے دوسرے بندوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانا، مغفرت اور جنت کے مستحق۔ اس مقصد کو کیا کرے؟ وہ بدل ڈالے۔ تو کس وجہ سے بدل ڈالے؟ زبان کی لذت کے خاطر، یعنی دنیا کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے دنیا کو کیا کرے؟ آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیے، جس کے پاداش میں ان پر اللہ رب العالمین کیا کریں گا؟ ان کی نافرمانی کی وجہ سے بار بار ان پر جو ہے نا اللہ رب العالمین عذاب نازل کرتے رہا۔ اور یہ قانون اللہ کا کب تک ہے؟ وہ قیامت تک ہے۔ انشاءاللہ اس کی بات آگے میں وضاحت کروں گا، تو غور کیجئے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ان کے مطالب یوں ہیں، جو پہلے مقام کی آیت میں نے تلاوت کی تھی وہ سورہ بقرہ کی ہے، یہ جو ہے 47 نمبر کی آیت ہے۔ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، ہم نے وہ جو ہے نا نعمت ہم نے تم کو دی ہے، جو نعمت دین، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ نعمت کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی نعمت نعمت دین۔ دین سے مراد مذہب نہیں، دین سے مراد کیا ہے؟ طریق زندگی، طریق بندگی۔ ہم نے تم کو بہت بڑی، یاد کرو
کہ ہم نے تم کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، وہ ہے نعمت دین سے سرفراز فرمایا، اور تم کو سارے جہان والوں میں فضیلت بخشی۔ کس اعتبار سے فضیلت ہے؟ فلاں خاندان سے جڑنے سے، فلاں انبیاء کی نسل ہونے کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ فضیلت یہ ہے تم کو اس لیے چنا گیا، تم میں پے در پے انبیاء ہے، مسلسل ایک کے بعد دیگر۔ تو خود بچتے ہوئے کیا کرنا چاہیے تھا تم کو؟ اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچانا۔ یہ پہلے مقام کی آیت کے مطابق تھے۔ دوسرے مقام کی آیت سورہ ابراہیم کی پڑھانا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ غالباً جو ہے 5 یا 6 نمبر کی آیت ہے۔ تو اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلاتے۔ موسیٰ نے کہا اے میری قوم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اس نعمت عظیم کو یاد کرو جو اس نے تم پر تمام کیا۔ اس نے کیا کیا؟ تم کو غلامی سے آزاد کیا فرعون کی، جو کیا کرتا تھا تم کو صبح شام تکلیف میں ڈالتا تھا، عذاب دیتا تھا، تمہارے مرد بچوں کو قتل کر دیتا، تمہاری عورت بچیوں کو جیتا چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، وہ رہنا تھا رب کی طرف۔ حالانکہ کیا ہے، قانون عذاب کے تحت ہی جو ہے اللہ رب العالمین قوموں کو عذاب نازل کرتے ہیں۔ فرعون ان کو غلامی میں رکھا، ستاتا اور ان کو ایذا پہنچاتا، تکلیف دیتا، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے پروردگار کی طرف سے اس میں تمہاری آزمائش تھی۔ تیسرے جو مقام کی میں آیت پڑھا ہوں، سورہ جو ہے بقرہ کی 61 نمبر کی آیت، یہاں پر رب کی دندناتے ہوئے نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے وہ قوم مطالبہ کر رہی ہے، پوچھ رہی ہے، اے موسیٰ، ایک ہی قسم کے کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے۔ جو من و سلوہ کا انتظام اللہ رب العالمین کیے تھے، ابر کا سایہ کر دیے تھے اور من و سلوہ غذا کا انتظام کیے تھے، کھاؤ پیو اللہ کی نعمت، پاک چیزیں، اور شکر ادا کرو، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں۔ لیکن کیا کریں وہ لوگ؟ موسیٰ علیہ السلام کو بول رہے ہیں، اے موسیٰ، ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم کو وہ جو ہے نا زمین جو اگاتی ہے وہ غذا ہونا، جیسے کہ کیا ہے، سبزی، ککڑی، مسور کی دال، پیاز، یہ مطالبات تھے ان کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس منصب پر تم کو فائز کیا گیا ہے، جو نعمت دین تم کو دیا گیا ہے، تم میں جو پے در پے جو نسل جو ہے نا انبیاء کرام کا انتظام ہے، تمہارا مقصد زندگی آخر اخروی زندگی میں دوزخ سے نجات اور مغفرت اور جنت کا مقصد ہے، تو پھر تم کیا کر رہے ہیں؟ ایسی چیز کا مطالبہ جو زبان کی لذت کے خاطر تم اس ادنا چیز کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بدلنا چاہ رہے ہو۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھا ہے بدل دے رہے ہیں، یعنی اپنے مقصد حیات کو کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ بدل دے رہے ہیں۔ جاؤ اس شہر میں اتر جاؤ، وہاں پر جا کر جو ہے نا کاشتکاری کرو، محنت کرو، جو چیز تم مطالبہ کر رہے ہو وہ تم کو وہاں پہ ملے گی۔ اس طرح ان پر ذلت اور رسوائی چسپاں کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کو لے کر پلٹے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا کھلم کھلا انکار کیا، اس رب کی نافرمانی کی، دندناتے ہوئے کفر کیا، اور انبیاء کو قتل کرتے ہوئے چلے گئے، ناحق قتل کرتے ہوئے چلے گئے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہ اس لیے یہ کیا ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، آگے بڑھ گئے لوگ۔ اللہ کے رسول کا ارشاد، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ دنیا محض ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اس دنیا کو استعمال کر کے برت کے موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے لیے دی گئی ہے۔
تو کتنے نافرمانیاں کرے وہ لوگ. یہ میں آپ کے سامنے جو پڑھ کے سنایا سورہ بقرہ کی 61 نمبر کی آیت، گھر جا کر ان 2 رکوعوں کا مطالعہ کیجئے. سورہ بقرہ رکوع نمبر 6 اور سورہ بقرہ رکوع نمبر 7، دونوں بھی مسلسل پڑھنے پر الحمدللہ آپ ایک نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. اس میں ہم نے تم کو سارے جہان والوں میں فضیلت بخشی. کتنے نافرمانیاں کرے معلوم ہے، کتنے نافرمانیاں. تم غلامی میں تھے، فرعون تم کو ایذا تکلیف پہنچاتا تھا، ہم نے تم کو اس غلامی سے اس کے آزاد کیا، پھر اس کے گھروں کا تم کو وارث بنایا، تمہارے مرد بچوں کو قتل کرتا، تمہاری عورت بچیوں کو جیتا چھوڑ دیتا تھا، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی تمہاری آزمائش تھی. یہ بقرہ میں بھی ہے آیت اسی قسم کی جو سورہ ابراہیم کی پڑھ کے میں سنایا. اس کے بعد جو سلسلہ جا رہا ہے تو بہت اتنی نعمتیں دی ہے اللہ نے ان کو، دنیاوی طور پر بھی پورے اللہ کی جو ہے نا نعمتوں کا جو ہے نا ناشکری کرتے چلے جا رہے ہیں. نعمت دین کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ کفر سے بدلتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر غلامی سے آزاد کرنے کے بعد فرعونیوں کو کیا کر دیا اللہ؟ سمندر میں غرق کر دیے. پھر وہاں سے چلے تو سامری جو تھا وہ بہکا دیا، تو وہ کیا ہے مشرکانہ عقیدے میں گرفتار ہو گئے. دیکھیے ہماری پوری زندگی مسلسل موت تک آزمائش. شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اس کی سب سے بڑی کارستانی یہ ہے ایمان والے کو ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا دے. تو اسی طرح جو ہے نا وہ کیا کیا، موسیٰ کے قوم جو بچ گئی تھی فرعون کی غلامی سے آزاد کرنے کے بعد جب سمندر میں وہ غرق ہو گئے، اس میں بھی جو لوگ تھے وہ لوگ مشرکانہ عقیدے میں گرفتار ہو گئے. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے معاف کیا. پھر آگے 40 دن کی جو ہے نا اس پر بلائے اللہ تعالیٰ تاکہ ان کو جو ہے کتاب دے. تو پھر وہ لوگ بول رہے ہیں ہم جب تک اللہ کو علانیہ اپنی نظروں سے نہیں دیکھتے جب تک ایمان نہیں لاتے. تو پھر ان پر موت واقع ہو گئی، بجلی کا کڑکا آ گیا تو پھر موت واقع ہو گئی. پھر اللہ رب العالمین ان کو زندہ اٹھائے ہیں اور پھر جو ہے نا ان کی توبہ قبول کیے، معاف کرے بول رہے، اور ان کو بعض لوگوں کو عذاب دیے. پھر ایک بستی میں داخل ہو جاؤ اپنے خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے ہتتن ہتتن کہتے ہوئے، پھر اس میں بھی جو لوگ جو ہے نا چند لوگوں نے جو ہے نا کفر کیا، کلمات کو بدل دیے، تو وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کا عذاب آیا. تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے ابر کا سایہ کیا اور من و سلوہ غذا دی تاکہ اب تم کو نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیگریگیشن ختم. اب تم پر جو ذمہ داری فائز کی گئی ہے اس فرض کو ادا کرو کہ تم کیا کرو، رب العالمین کے جو بندے اللہ کے جو ہے نا عذاب میں گرفتار ہونے والے ہیں ان کو اس عذاب سے بچانا. تو کیا کرے وہ لوگ، ہم یہ قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ہم کو زمین جو غذا غلے اگاتی ہے وہ چیز ہونا، سبزی، ککڑی، مسور کی دال، پیاز. تم اپنے مقصد زندگی کو بدل رہے ہیں، جس ذمہ داری پر تم فائز ہو اللہ نے معاشی ذمہ داری کو تم پر سے ہٹا لیا اور تم کو نعمتیں جو ہے نا من میں سلوہ عطا کیا. پھر تم دنیا کے طلبگار، زبان کی لذت کے خاطر خواہش نفس کو پوری کرنے کے لیے، دنیاوی خواہش کے لیے اپنے مقصد کو بدل دے رہے ہیں. جاؤ اتر جاؤ اس شہر میں، جو چیز مانگ رہے ہو وہ سارے کے سارے چیزیں تم کو وہاں پر محنت کرنے پر ملے گی، سفر پر نہیں ملے گی، وہاں پر سکونت حاصل کرو. تو اس طرح رب کی بار بار اس کی نعمتوں میں کفر کرنے کے کے وجہ سے اللہ رب العالمین کی ذلت اور رسوائی چسپا کر دی گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جہاں کہیں بھی جائیں گے. اور کون ہے برادر، خاص بات ذہن میں رکھیے، مسلمان ہے نا، اقرار کرے الہی و نبوی تعلیم اصلی شکل میں موجود ہے، پھر اس کو بھی جو ہے نا اس کے ساتھ کفر کرتے چلے جا رہے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. تو مسلمان تھی. تو آج بھی اللہ ماشاء اللہ مسلمان اسی غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، اور ہم بھی اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل زبان کی لذت کے خاطر آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہی ہے، آج اللہ ماشاء اللہ کلمے کے اقراری مسلمان
موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کا مستحق بننے کا جو مقصد حیات ہمارا ہے اس کو بدل دے رہے ہیں. کیوں؟ حب الدنیا راس کل خطیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دنیا کی محبت سارے برائیوں کی جڑ ہے. یاد رکھیے ایک ہی وجہ ہے جو انسان رب کی خاص کر بالخصوص ایمان والا رب کی نافرمانی کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت. وہ کسی بھی قسم کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں. سورہ توبہ اس کے لیے بہت بڑی دلیل ہے ہمارے پاس. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہادا فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے انسان کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ اس کے جو متعلقین قریبی جو لوگ ہوتے ہیں. باپ, کہہ دیجئے تمہارے باپ, بیٹے, بھائی, بیویاں, وہ رشتہ دار, وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کر رہے ہو, وہ کاروبار جس کا نقصان ہونے کا تم کو اندیشہ ہے, یہ سارے کی ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے سے زیادہ محبوب ہے. تو پھر منتظر رہو. اور جہاد کے معاملے میں تم کو رکاوٹ بن رہے ہیں تو پھر تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اللہ فاسقوں کو, نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے. تو آج ہمارا بھی کچھ حال ایسا ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ ادارے سے بار بار یہ بات بولی جاتی کہ ہمارا جو مقصد حیات ہے کیا ہے؟ وہ مغفرت اور جنت ہے. یہ بار بار اس لیے بولی جا رہی کہ یہی کام انبیاء کرام کرے, ہم کو بھی یہ کام کرنا ہے. انا اخلصناہم بخالصۃ للذکر الدار. انبیاء کو ہم نے سیلیکٹ اس لیے کیا ہے کہ وہ کیا کرتے؟ آخرت کی گھر کی یاد دلاتے. دنیا, آخرت, جنت اور دوزخ بار بار یاد دلاتے. تو جب آخرت کا معاملہ جو ہے ہمارے سامنے رہے گا تو ہماری زندگی بھی کیا ہوگی؟ اسی کے مطابق ہوگی. ورنہ کیا ہوگا؟ شیطان ہمارے دماغ میں کیا بٹھا دیا؟ دنیا کی زندگی کو ڈیکوریٹ کر کے بتا رہا ہے, مزین کر کے بتا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کی چکر میں آ رہے ہیں. مول صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. 61 نمبر کی آیت جو میں پڑھا ہوں سورہ جو بقرہ کی, اس کی تشریح پڑھیے آپ. ایک ہے ضرورت, ایک ہے خواہش. خواہش کو ہم ضرورت بنا لی. ظاہر سی بات ہے جب خواہش ضرورت بن جائے گی, خواہشات لامحدود ہے. خاص بات دماغ میں بٹھائیے, خواہشات لامحدود ہے, ایک ضرورت ہے. خواہشات جب ضرورت بن جائیں گی لامحالہ اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنا پڑے گا, توانائیوں کو, سارے قوتوں کو خرچ کرنا پڑے گا. 9 گھنٹے جا کر 12 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے ہو جائیں گے. آٹومیٹک کیا ہو جائے گا معاملہ؟ ہم پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں اس فرائض میں چوری کریں گا. بات سمجھ میں آئی؟ جو ذمہ داری پر ہم فائز ہے امت مسلمہ, خود بچتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو, اپنے ماتحتین کو اور امت مسلمہ کو بگاڑ کی اصلاح کرنا, مشرکانہ عقائد سے بچانا, ہم بچتے ہوئے ان کو بھی دوزخ کے عذاب سے بچانا, ان فرائض میں ہم کوتاہی برتیں گے, وقت نہیں نکال پائیں گے. کیوں؟ دنیا کی محبت. کیونکہ خواہشات کو کیا بنا لیا؟ ضرورت بنا لی. تو محنت کرنا پڑے گا. حالانکہ دنیا ایسا نہیں بنائی گئی ہے کہ ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق اس کی زندگی ملے, پھر بھی ہر آدمی اس کی مال و متاع حاصل کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو یہ معاملہ کچھ ایسا ہے, یہ دنیا چھوڑنے والی نہیں ہے. دیکھیے ہمارے اعمال اکارت جائیں گے, ہم جو محنت و مشقت یہاں پر اٹھا رہے ہیں وہ تمام کے تمام کیا ہو جائیں گا؟ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرما رہے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا
نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین کفروا ولقائہ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. سورہ ہود کی آیت ہے. جو آدمی اسی دنیا کا طالب ہے اور اس کی زینت چاہتا ہے، ہم اس کو اسی دنیا میں اس کے مرضی کے مطابق دے دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. لیکن آخرت میں اس ایسے شخص کا جو معاملہ ہوگا، اس کے اعمال اکارت جائیں گے اور جو بھی اس نے کیا ہوگا اس کا وزن قرار نہیں کیا جائے گا. تو پھر کس کی محنت ہو رہی ہے؟ اولاد کی بھی تربیت. غور کریں آپ. ایک سفر میں تھا میں. ویسے آج یہ تجربہ مشاہدہ سب کا ہے، یہاں جو مسلیاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بولنے والے کی بھی جو بات جو زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری جو محنت ہمارے اولاد کے متعلق ہے دنیا بنانے کے لیے، یعنی غلطی نہیں ہے اس میں، ان کو تعلیم و تربیت دینا، ان کو عقل والا بنانا، صحیح اور غلط کے درمیان میں فرق کرنے والی جو کسوٹی ان کے اندر پیدا کرنا، یہ غلط نہیں ہے. لیکن جو محنت ہم اولاد کے سلسلے میں کر رہے ہیں، کیا ہم آخرت کے معاملے میں بھی وہ محنت ہے؟ اس میں بہت بڑا فرق ہے. سوچے آپ، صبح بستر سے اٹھنے کے بعد جس طرح ہمارے اولاد کی تربیت کے لیے جو پیچھے پڑ رہے ہیں، ان کی اسکولوں کی تیاری، ان کے جو ہے نا بیگوں کو اٹھانا، وزندار بیگوں کو گاڑی پہ جو ہے نا لے کے جا کے جو ہے ان کو اسکولوں تک چھوڑ کے آنا، پیدل یا گاڑی سواری پر، پھر جو ہے ان کا لنچ کا انتظام کرنا، پھر ان کے جو ہے نا آنے کی انتظار کرنا، اور ان کے ہوم ورکس، ان کے پروجیکٹس کو جو ہے نا خود بیٹھ کے کرا رہے. کب تک؟ رات کے 11، 12، 1 بجے تک کرا رہے. کتنی فکر ہے کہ میرا بچہ، میری لڑکی ایڈوکیٹڈ بنے. لیکن کیا اسی قرآن کے متعلق ایسی ہماری فکر ہے؟ آخرت کے متعلق ہماری ایسی فکر ہے کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، میری لڑکی کہاں جا رہی ہے؟ کیا یہ اللہ رسول کی فرما برداری کر رہی، کیا نافرمانی کر رہے ہیں؟ کیا اس کے متعلق ہماری فکر ہے یا نہیں؟ انبیاء میں اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے. لیکن اللہ کا مطالبہ ہے کہ انبیاء کرام اور صحابہ سبیل المومنین کا راستہ کیا تھا؟ دنیا میں قدم بقدم جب بھی ڈگیں ڈالتے، ان کے سامنے مقصد تھا آخرت. آپ کے سامنے ایک آیت سناتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 132، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقیٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. دیکھیے، غور کریے. اللہ کے رسول کو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نظریں ان دنیا پرستوں کو میں نے جن کے جوڑوں کو، جن کافر گروہ کو میں نے دنیا دی ہے، ان کی طرف اپنی نظریں مت کریے، ان کی طرف مت دیکھیے، کیونکہ تمہارے اندر بھی وہ خواہش پیدا ہو. تم کو جو میں حلال رزق دیا ہوں وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. کیا آپ اور میں ہماری اولاد کو اسی قسم کی تربیت کر رہے ہیں جو اللہ نے رسول کو ٹرین کیا؟ رسول نے امت کو ٹرین کیا، اپنی اولاد کو ٹرین کیا. حکم دیجئے اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دیجئے، اور خود بھی آپ پابند رہیے. ایسا نہیں کہ نیکی کا تم حکم دے رہے، تم خود اس جو ہے نا رک رہے، ایسا نہیں، بلکہ آپ حکم دیجئے اپنی اولاد کو، اپنی اہل کو صلاۃ کا، نماز کا، اور آپ خود بھی اس کی پابند رہیے. آپ کی اولاد کے متعلق میں یہ نہیں پوچھوں گا ان کو کتنے کمپنیوں کا مالک بنائے، کتنے موٹر کار دیے، کتنے زمینات دیے، یہ ذمہ داری تم پر نہیں ہے. میں رزق دیتا ہوں. تمہارے اولاد کے متعلق جس چیز کا سوال تم سے کیا جائے گا، کہاں تک تم ان کو اللہ سے ڈرنے والا متقی بنائے ہیں، آخرت میں دوزخ سے بچنے والا بنائے ہیں، یہ سوال ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، انتقال کبھی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک سلام جو ہے نا کرنے کے بعد دوسرے سلام تک کی انسان کی گارنٹی نہیں. پھر نیند ایک موت کی بہن ہے. بارہا ہم آیت سنتے آئے ہیں کہ جو ہے اللہ وہ ہے جو موت دیتا ہے، جس کی موت نہیں آئی ان کی جان کو نیند کی حالت میں سلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کو زندہ چھوڑنا ہے وقت مقرر
تک کے لیے پھر اس کو جان کو لوٹا دیتا ہے۔ نیند موت کی بہن ہے، ہر روز ہم پر یہ کیفیت گزر رہی ہے۔ پھر ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ جس زندگی کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں، اس کے لیے آگے جو سامان کر رہے ہیں اس کی فکر ہے یا نہیں صرف اسی دنیا کی فکر ہے؟ یہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ۔ اللہ کیا فرما رہے؟ اے وہ لوگو جس کا تمہارا مقصد حیات آخرت میں جنت جانا ہے نا، دوزخ سے بچ کے، پھر تم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کا جائزہ لو۔ ہر نفس کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے، کل کیا کیا تھا، پاسٹ کیا ہے، اس پر غور کریے، توبہ کریے، اللہ کی طرف پلٹیے۔ موقع ابھی بھی ہے، موت آنے سے پہلے، نزاع کی حالت سے پہلے، فرشتے ظاہر ہونے سے پہلے تک ہر انسان کو موقع ہے۔ اس کے بعد کوئی عذرات نہیں چلنے والے۔ اب کیا کر رہا ہوں، آگے کیا کرنا ہے، ہر نفس کو اس کا جائزہ لینا بے حد ضروری ہے۔ اور تمہارا پروردگار بے شک کیا ہے، تم پر نگرانی کر رہا ہے، باخبر ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ خبر رکھ رہا ہے۔ تو پھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ غور کرنا، ہماری موت فرما برداری کی حالت میں ہوں۔ یاد رکھیے یہ جو مشرکانہ عقیدے ہم اختیار کیے ہیں نا، آخرت میں اللہ کے رسول بچا لیں گے، نہیں بچا سکتے برادر۔ کیوں بچائیں گے بولیے؟ مجرم کی حیثیت سے ایک آدمی جب اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کا جرم ثابت ہو چکا، کیا وہ بچ سکتا؟ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب فانت تنقذ من فی النار، سورہ زمر 19۔ جس شخص کے معاملے میں فیصلہ سنا دیا گیا کہ وہ جہنمی ہے، وہ آگ میں ہے، کیا آپ اس کو آگ سے بچا سکتے اے پیغمبر؟ سوال۔ سورہ بقرہ 119، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے آپ کو بشارت دینے والا جنت کی اور عذاب وعید سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، حق کے ساتھ۔ حق آ چکا ہے، اب جو کوئی بھی جہنم میں چلے گیا ہے اس کے بارے میں آپ سے میں سوال نہیں کرتا۔ تو پھر کہاں سے نکال رہے ہیں صاحب؟ اللہ کے رسول کہاں سے نکالیں گے؟ اللہ کے رسول کیا اس آیت کے خلاف عمل کریں گے؟ اس آیت کے خلاف بولیں گے؟ اللہ کے رسول اللہ کی وحی کے مطابق کہتے ہیں، اللہ کی وحی کے خلاف نہیں کہتے۔ جو کچھ بھی روایتیں ہمارے سامنے سفارش کے تعلق سے بچانے کے سلسلے میں آ رہی ہے وہ ان آیات کی روشنی میں غلط ہے، وہ اللہ کے رسول پر غلط منسوب کی ہوئی بات ہے۔ بخاری 2750 پر 2753 لکھ لیجئے، آپ مار کے دیکھ لیجئے، انٹرنیشنل نمبر گوگل پہ، بخاری 2753۔ سورہ شورى 214 نمبر کی آیت، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤ اے پیغمبر۔ اس سلسلے میں آپ تمام رشتہ داروں کو جمع کر کے اپنے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لے، میں آخرت میں تیرے کام نہیں آنے کا، اپنے عمل سے بچا لے اپنے آپ کو۔ اے میری پھوپھی صفیہ، اپنے آپ کو بچا لو، میں آخرت میں کام نہیں آنے کا۔ اے قریش کے لوگوں، اے عبد المناف کے بچوں۔ پھر کیا ہے برادر؟ ایک جگہ روایت آ رہی ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ آپ اپنے خاندان و خنبے کو بول دے رہے ہیں، نصیحت کر دے رہے ہیں، وارننگ دے دے رہے ہیں، اپنے عمل سے بچا لیں۔ پھر دوسری روایت میں آ رہی ہے کہ آپ سجدے میں رہیں گے، آپ کو اللہ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ بولیں گے جاؤ نکال لو نکال لو نکال لو۔ کیسا ہو سکتا؟ فیصلہ کریے۔ اللہ اس لیے کسوٹی دیے ہیں الحمدللہ، فرقان جس کو بولے، حق و باطل، صحیح و غلط، ہدایت و گمراہی کو بتانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کی حفاظت قیامت تک اللہ تعالیٰ کرے ہیں، اس میں کوئی زیر و زبر میں بھی فرق نہیں آنے والا ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید کو سمجھ کر ہدایت کے لیے اگر ہم توبہ کرتے ہوئے اللہ سے پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت دے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو اس پر قائم رکھے موت تک، اور ہماری موت حالت فرما برداری میں لے لے، اور ہم کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، اور آخرت میں ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا کر مغفرت اور جنت کا مستحق بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، الحمدللہ رب العالمین۔